السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پھر میں آپ کے سامنے شہادت کا بیان لے کر آیا ہوں۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں، لگاتار ہم آپ کو 10 دن تک شہیدان کربلا کا ذکر سنائیں گے، پورا کربلا کا مکمل بیان ہوگا۔ آج یعنی 1 محرم الحرام 1443 میں سنی جامع مسجد دہلی خیال 830 میں میرا بیان ہوا، لوگوں نے کافی پسند کیا ہے۔ اس کی نظامت فرما رہے ہیں حضرت قاری اشتیاق احمد صاحب قبلہ، ان کا کلام بھی میں آپ کو سنواؤں گا۔ تو لگاتار جیسا میں نے وعدہ کیا ہے 10 دن تک ہمارا بیان چلتا ہی رہے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ کو بہت کچھ سننے کو ملے گا، بہت نالج آپ کی بڑھنے والی ہے، ایمان آپ کا تازہ ہونے والا ہے۔ تو آپ لگاتار میرے بیان کو سنتے رہیے کنٹینیو، اور اگر ہمارے چینل پر آپ نئے ہیں تو اس کو پلیز سبسکرائب کریں، سبسکرائب کر کے گھنٹی ضرور دبائیں۔ گھنٹی سے فائدہ یہ ہوگا کہ میرے کئی ویڈیوز آپ کو ملیں گے تو آپ کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹلی آپ کے موبائل پر سب سے پہلے وہ ویڈیو آ جائیں گے۔ یہ گھنٹی دبانے کا فائدہ ہوتا ہے۔ آپ سمجھدار ہیں ماشاءاللہ، اور کافی آپ میرے ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں، میں اس کا آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جب تک دیکھتے رہیں گے میں ایڈوانس میں آج ہی آپ کا شکریہ ادا کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو امام حسن حسین کی برکتیں، عظمتیں، رفعتیں عطا فرمائے۔ تو پھر سنیے بغیر کسی تاخیر کے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہیدان کربلا، ذکر شہیدان کربلا، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی کبیر احمد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حسین جن کے دلوں میں قیام کرتے ہیں، حسین جن کے دلوں میں قیام کرتے ہیں، ہم ایسے دل کا بڑا احترام کرتے ہیں۔ حسین جن کے دلوں میں قیام کرتے ہیں، ہم ایسے دل کا بڑا احترام کرتے ہیں۔ اور میں نے کاغذ پہ فقط لکھا تھا امام حسین، میں نے کاغذ پہ فقط لکھا تھا امام حسین، میرے قلم کو فرشتے سلام کرتے ہیں، میرے قلم کو فرشتے سلام کرتے ہیں۔ علامہ مفتی کبیر احمد صاحب قبلہ۔ معزز سامعین اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم المتین۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی النبی والکرم وعلی الکرام کریم دار کی وسلم، صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ نبی اللہ یا حبیب اللہ۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے بھائی جان استاد زمن علامہ حسن علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت۔ باغ جنت کے، کہاں کے باغ؟ جنت کے باغ، جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت۔ فرماتے ہیں کہ جو امام حسن حسین شہداء کربلا کا ذکر کرتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں، ان کی مدح کرتے ہیں، ان کے ذکر سے مگن رہتے ہیں، ان کے ذکر سے اپنے دل کو سکون حاصل کرتے ہیں، تو ان کے لیے جنت کے باغ تیار ہیں، جنت ان کا انتظار کر رہی ہے، اور جو دشمنان اہل بیت ہیں جہنم ان کا انتظار کر رہی ہے۔ باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت۔ اور بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، عز و قدر و شان جانتے ہیں قدردان اہل بیت۔ میرے دوستو، یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، یہی نہیں بلکہ سارا زمانہ امام حسین کا ہے۔ زمانہ ان کے صدقے میں ہے، زمانے کی نعمتیں ان کے صدقے میں ہے، ہم ان کے صدقے میں ہیں، ہمارا ایمان ان کے صدقے میں ہے، ہمارا دین ان کے صدقے میں ہے، ہمارا مذہب ان کے صدقے میں ہے، ہمارا سب کچھ ان کے صدقے میں ہے۔
سب کچھ انہی کے صدقے میں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہیتے اور رب کائنات کے چہیتے، رب کائنات نے کلام پاک میں تعریف فرمائی کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو، انہیں مردہ نہ کہو۔ آپ انہیں مردہ نہیں کہہ سکتے۔ دنیا سے چلے گئے، پردہ ہو گیا، اللہ فرماتا ہے مردہ نہیں کہہ سکتے۔ نماز جنازہ ہو گئی، ان کی قبریں موجود ہیں، ان کی تربتیں موجود ہیں، اللہ پاک فرماتا ہے مردہ کہہ نہیں سکتے، بلکہ وہ زندہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اور فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ یہاں اعلیٰ حضرت نے 2 مرتبہ بچہ کہا ہے، یہاں پر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے تمام شعر میں تمام صحابہ اور تمام خاص طریقے سے اہل بیت مراد ہیں، خاص طریقے سے اخص الخاص امام حسن حسین مراد ہے، بچہ بچہ نور کا۔ دوستو، شہادت کے بڑے مرتبے ہیں۔ شہادت وہ ہے، وہ مقام ہے، وہ مرتبہ ہے کہ بندہ فرش سے اٹھ کر سیکنڈوں میں عرش کی بلندی کو چھو لیتا ہے۔ عرش کی بلندیاں بھی کم پڑ جاتی ہیں۔ جو راہ خدا میں اپنی جان دیتا ہے، اللہ فرماتا ہے اسے تم مردہ نہیں کہہ سکتے۔ اور چوتھے پارے میں رب کائنات فرماتا ہے کہ تم اس کو مردہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ زبان پر بھی پابندی ہے اور دماغ پر بھی پابندی ہے، نہ زبان سے مردہ کہہ سکتے، نہ اپنے دماغ میں مردہ سوچ سکتے ہو، دونوں پر باؤنڈیشن لگا دیا گیا ہے۔ تو اس قرآن کی 2 آیتوں سے پتہ چل گیا، جب ایک امتی کی زندگی کا رب کائنات اعلان فرما رہا ہے، جو راہ خدا میں شہید ہو جائے، اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے، قرآن پاک فرماتا ہے اسے مردہ نہیں کہہ سکتے، اگرچہ وہ قبر میں پہنچ جائے، اگرچہ وہ مزار میں پہنچ جائے، اگرچہ صدیاں بیت جائیں، رب فرماتا ہے اسے مردہ نہیں کہہ سکتے۔ جب امتی زندہ تو جن کے صدقے میں ساری کائنات ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان کے تو صدقے میں ساری کائنات ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہے انہی کے دم قدم سے باغ عالم میں بہار، ہے انہی کے دم قدم سے باغ عالم میں بہار، وہ نہ تھے عالم نہ تھا، وہ نہ تھے عالم نہ تھا، گر وہ نہ ہو عالم نہ ہو، گر وہ نہ ہو عالم نہ ہو۔ اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ تیرے نام پر کروں جاں فدا، ایک جاں نہیں 2 جہاں فدا، اور 2 جہاں سے بھی جی بھرا نہیں، کروں کیا کرو جہاں نہیں۔ تو ہمیں ایسا عشق کرنا چاہیے، حضور کے گھر والوں سے عشق کرنا چاہیے، حضور کے اہل بیت سے عشق کرنا چاہیے۔ اب آئیے، جو آیتوں کا میں نے ترجمہ کیا ہے، 2 واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ ویسا ہمارا سب کا ایمان ہے اور یہ واقعہ آتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ نے فرمایا کہ جو میری راہ میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ نہیں کہنا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے کتاب لکھی، کتابیں تو انہوں نے ہزاروں لکھی ہیں، الانتباہ فی حل نداء رسول اللہ، اور علامہ سیوطی علیہ رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب شرح الصدور میں اس واقعہ کو نقل کیا ہے۔ ایران میں جنگ ہوئی، کافروں میں اور مسلمانوں میں۔ جنگ کا نتیجہ یہ ہوا کہ 3 مسلم نوجوان گرفتار ہو گئے۔ کتنے؟ 3، بالکل ایک دم نوجوان کڑیل۔ 2 کی شادی ہو چکی ہے، ایک اکیلا نیچے والا جو ہے تیسرے نمبر کا، سگے بھائی تھے، اتفاق بھی دیکھیے۔ چھوٹے والے کی شادی نہیں ہوئی ہے۔ بادشاہ کے دربار میں ان 3 مسلمانوں کو بھیجا گیا۔ دوستو مسلمانوں، اپنی اہمیت سمجھو، اپنی ویلیو سمجھو، اپنی قدر جانو۔ بادشاہ غیر مسلم ہے، عیسائی ہے، اس کے پاس 3 نوجوان مسلم نوجوانوں کو گرفتار کر کے لایا گیا۔ بادشاہ نے طرح طرح سے کہا کہ تم اسلام دھرم چھوڑ دو، عیسائی بن جاؤ، کرسچن بن جاؤ، مگر وہ مسلمان ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ اب سنیے آفر، دیکھیے بادشاہ کا آفر۔ بادشاہ کہتا ہے کہ میں تمہیں اپنے ملک کا مالک بنا دوں گا، اے ہے میں تمہیں بادشاہ بنا دوں گا، میں تمہیں کنگ بنا دوں گا، اپنا سامراج تمہیں دے دوں گا، اپنا راج پاٹ تمہیں دے دوں گا، میں تمہیں راجکمار بنا دوں گا۔ اب سنیے مسلمانوں کا جواب۔ مسلمان کہتے ہیں نہیں، نہیں ہو سکتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔
پھر آفر پہ آفر. بادشاہ کہتا ہے اپنی بیٹیوں سے تمہارا نکاح کرا دوں گا. ہے بادشاہ کہہ رہا ہے. کتنا زبردست آفر ہے. اپنی قدر سمجھو. ہم سب کو اپنا مرتبہ اپنی ویلیو سمجھنی چاہیے. بادشاہ آفر کر رہا ہے کہ میں تمہیں اپنے ملک کا بادشاہ بنا دوں گا. اور دوستو پہلے کی بادشاہی ایسی نہیں ہوتی تھی, ٹچی مچی 5-5 سال والی نہیں ہوتی تھی. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ بن گیا تو بن ہی گیا, جب تک زندہ رہے گا بادشاہ رہے گا. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ہاں, اس کی بادشاہی کی کرسی ملک الموت ہی آگے ختم کرتے تھے, باقی تو ایسی ویسی نہیں ہوتی تھی. تو بالکل آل راؤنڈر وہ حکومت ہوا کرتی تھی. مسلمانوں کو آفر ہو رہا ہے صاحب, بادشاہ آفر کر رہا ہے اسلام چھوڑ دو, تمہیں بادشاہ بنایا جائے گا اور اپنی بیٹیوں سے, راجکماریوں سے, شہزادیوں سے تمہارا نکاح ہوگا. مسلمان کیا جواب دیتے ہیں؟ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے, غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے, یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے. بادشاہ مارنے کی, ڈرانے کی, قتل کرنے کی, مرڈر کرنے کی, سب چیز کی دھمکی دے رہا ہے, مگر یہ ٹس سے مس نہیں ہوتے ہیں. اور کہتے ہیں زمانہ کچھ کرے دیوانے اپنی جان دے دیں گے, زمانہ کچھ کرے دیوانے اپنی جان دے دیں گے, مگر دامن نہ چھوڑیں گے تمہارا یا رسول اللہ. زمانہ کچھ کرے دیوانے اپنی جان دے دیں گے, مگر دامن نہ چھوڑیں گے تمہارا یا رسول اللہ. تم نے سنا ہوگا کہ محبت امتحان لیتی ہے. سنا کہ نہیں سنا؟ نہیں سنا, اب سنو. محبت امتحان لیتی ہے, خالی زبانی کہنے سے بات نہیں بنتی ہے. بادشاہ نے کہا اچھا یہ ماننے والے نہیں ہیں, بہت پکے والے ہیں, ان کے لیے ایسا کرو زیتون کا تیل. زیتون سنا ہے آپ لوگوں نے؟ زیتون کا تیل نہیں سنا تو یہ کتاب والوں سے معلوم کرنا, انہیں بہت اچھی طرح سے جانکاری ہے. زیتون کا تیل کڑھاؤ میں گرم کرو. اللہ اکبر. خوب جب کہا جب خوب گرم ہو جائے, کھول جائے, تب ہمیں بتاؤ. ان تینوں سگے بھائیوں سے کہا اسلام چھوڑو ورنہ تمہاری عقل ٹھکانے لگ جائے گی ابھی. بادشاہ سے لوگوں نے کہا مسلمانوں میں کیا ہے تو, تیری حیثیت کیا ہے, تیرا بادشاہی کیا ہمارے سامنے؟ ارے یہ ہمارے سامنے تو مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہے, ہم تو ٹھوکر پہ رکھتے ہیں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں, کیا فرماتے ہیں کہ جن کی خاطر مر گئے منعم رگڑ کڑیڑیاں. سمجھے؟ اس سے پہلے کا مصرع بھی میرے دماغ میں نہیں آ رہا, آئے گا تو بتاؤں گا. یعنی یہ تاج یہ تخت تو کیا سمجھتا ہے, ہم تو ان کو ٹھوکروں میں رکھتے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اور ان کے غلاموں کی ٹھوکروں پہ رہتے ہیں. وہ تاج جن کے لیے زمانہ ایڑیاں رگڑ کے مر گیا, غلامان مصطفیٰ کے لیے وہ کچھ بھی نہیں ہے. اچھا, بادشاہ نے تیل کھولوایا صاحب, اس میں لکڑی ڈالی گئی, لکڑی پھک ہو گئی, جل کے بھسم لکڑی, اتنا تیز تیل گرم ہو گیا. بڑے بھائی کو اس میں ڈال دیا گیا. دونوں بھائیوں نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ, آپ جو سچویشن کریٹ کیجئے, اپنے دماغ میں کلپنا کیجئے, سگے بھائی ہوں اور بھائیوں کے سامنے کھولتے ہوئے کڑاہوں میں سگے بھائی کو ڈال دیا جائے, کیسا ہو منظر لائیے آپ کے دماغ میں. مگر ٹس سے مس نہیں ہوئے, نہ کپراہٹ, مسکرا رہے. اب مجلے بھائی کی دوسرے والے نمبر کی بات ہے کہ مان جا. بادشاہ کہتا مان جا ورنہ تیرا بھی یہی حشر ہوگا. انہوں نے کہا تو یہ جو کرنا وہ کر, پریشان نہ کر. دوسرے بھائی کو بھی سب ڈال دیا گیا. اب ایک بھائی رہ گیا کنوارا, جس کی شادی نہیں ہوئی. ایک وزیر بڑا بادشاہ سے بولا بادشاہ سلامت, جان کی خیر ہو, ایک بات ہم کہنا چاہتے ہیں. کہو کہ بات یہ ہے کہ اس لڑکے کو, یہ نوجوان مسلم, اس کا ایمان چھیننے میں کامیاب رہوں گا, اس کا ایمان چھیننے میں کامیاب رہوں گا. اب مجھے موقع دیجئے. بادشاہ بولتا ہے پتہ نہیں ان کے نبی نے انہیں کون سا نشہ پلا دیا ہے جو کوئی ترشی اسے اتار نہیں سکتی. کافروں کو بھی یہ یقین ہوتا تھا کہ مسلمان ایمان کے بڑے پکے ہوتے ہیں. پھر کیا ہوا صاحب, وزیر لے گیا, اور وزیر کے پاس پتہ ہے آئٹم کیا تھا, آئٹم گرل تھی اس کے پاس.
بڑی خوبصورت لڑکی تھی اس کے پاس. اور یہ کافروں کو انگریزوں کو کوئی عزت وزت کی تو معاملہ ہوتا نہیں ہے, یہ تو ایمان چھیننے کے لیے مسلمانوں کو کچھ بھی کر سکتے ہیں. وزیر کی ایک بڑی خوبصورت سندر کنیا کنواری تھی, بہت ہی حسین و جمیل, لوگ دور دور سے صاحب اسے دیکھنے آتے تھے. ایسے آج کل مس برڈ ہوتی ہیں, کیا کیا ہوتی ہیں اللہ جانے. وزیر لے گیا, لڑکے کو لے گیا وزیر, کمرے میں بند کر دیا, لڑکی کو سمجھایا کہ ایک ٹارگیٹ دے رہے ہیں ہم تم کو, ایک لکش دے رہے ہیں. کہا کیا؟ کہا ایک مسلمان کا ایمان چھیننا ہے. لڑکی بولی یہ تو میری چٹکیوں کا کام ہے, بڑے بڑوں کو میں دھوپ میں سلگا دیتی ہوں, یہاں لوگ چکر کاٹتے ہیں مہینوں مہینوں, میرا ایک جلوہ دیکھنے کے لیے, ایک دیدار کرنے کے لیے, میرا درشن کرنے کے لیے لوگ مہینوں مہینوں دھوپ میں کھڑے رہتے ہیں, یہ کیا ہے؟ کہا ہاں بڑا پکا ہے. کہا تم تو یہ آئے ہو, یہ گیا اس کا ایمان. تو لڑکی اور سج بن کر سج کے دھج کے گئی ہے کمرے میں. رات میں وہ نوجوان تلاوت کر رہا ہے, رات بھر صاحب اس نے تلاوت میں نکال دی, اسے پتہ بھی نہیں چلا کہ میرے کمرے میں کوئی آیا ہے کہ نہیں آیا. لڑکی کا بڑا وہ بھائی یہ تو کیسا بندہ ہے, اور دل ہے اس کے مطلب یہ کہ پتھر ہے. اسی طرح سے آتی گئی گاتی, کبھی بندہ نماز پڑھتا ہے, کبھی نفل پڑھتا ہے, کبھی درود و سلام پڑھتا ہے, کبھی نعت پاک پڑھتا ہے. اسی طرح سے رات گزرتی جا رہی ہیں. لڑکی جسے غرور تھا, گھمنڈ تھا بہت زیادہ, اپنے حسن پر, اپنی سندرتا پر, اپنی بیوٹی پر پریشان ہو رہی ہے. پریشان ہونے کی بات بھی ہے صاحب, تو معاملہ ہی الٹا ہے یہاں. تو آخرکار رات گزرتی گئی. لڑکی نے ایک دن پوچھا ابے انسان ہے تو کہ پتھر ہے, میرا حسن دیکھنے کے لیے, میری خوبصورتی دیکھنے کے لیے, میرا جمال, میری سندرتا دیکھنے کے لیے کہاں سے آتے ہیں, تو مجھے نہیں دیکھتا. تو وہ نوجوان کہتا ہے ہم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے طلبوں کو دیکھ چکے ہیں, اور جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو دیکھ لیتا ہے وہ زمانے کی کسی خوبصورت سے خوبصورت کو دیکھنا گوارا ہی نہیں کرتا ہے. لڑکی کہتی ہے ہم سے بھی کوئی سندر ہے. تو لڑکا کہتا ہے نوجوان مسلم تو کیا چیز ہے, تو کس کھیت کی مولی ہے, ساری کائنات کو سندرتا, حسن و جمال, بیوٹی جن کے صدقے میں ملی ہے, ہم ان سے پیار کرتے ہیں, ان کا چہرہ ہر وقت ہمارے نظروں میں بسا رہتا ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں, تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں, کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا, کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا. لڑکی بولی بھائی کمال کرتے ہو, اب تم ایسا کرو ہمیں بھی ان کا درشن کراؤ. لڑکی کیا بولتی ہے ہمیں بھی ان کا درشن کراؤ, ہم بھی ان کی زیارت کرنا چاہتے ہیں جن کے صدقے میں, جن کے قدموں کی برکت سے اللہ نے ساری کائنات کو, سارے سنسار کو, سارے یونیورس کو رب کائنات نے بیوٹی و سندرتا عطا فرمائی. لڑکا بولا ایسا نہیں, کنڈیشن ہے. کیا کنڈیشن ہے؟ کہا تمہیں مسلمان ہونا پڑے گا. لڑکی کے دل میں صاحب 39 راتیں گزر چکی تھیں. وہ لڑکی کہتی ہے صحیح کوئی بات نہیں, اٹ از اوکے, آئی ایم ریڈی, جو تمہیں کہنا کرو, ہم ان کا درشن کرنے کے لیے بےتاب ہیں. پڑھو کلمہ طیب لا الہ الا اللہ. شکار کرنے چلے تھے شکار ہو کے رہے. مسلمان ہو گئی لڑکی. اب وہ لڑکی بولتی ہے اب ہمارا یہاں رہنا اچھا نہیں ہے, ہم گرفتار ہو جائیں گے. لڑکی لے کے آتی ہے شاندار, وزیر کا معاملہ تھا, شاندار گھوڑے, پہلے گھوڑے چلتے تھے, وہ عمدہ اسپیشل والے گھوڑے لے کر آتی ہے. 2, ایک میں لڑکا بیٹھتا ہے, ایک میں لڑکی بیٹھتی ہے, اور سٹا شو 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 گھوڑے چل رہے ہیں, دوڑاتے رہے. فجر کے وقت دوسرے گھوڑوں کی ٹاپوں کی ہنہناٹ کی آواز آتی ہے. لڑکی بولتی ہے اب مرے, اب ہم پھنس گئے, ہمارا باپ جاگ گیا, اس نے فوج کو بھیج دیا ہے. مسلمان لڑکا بولتا ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, 1000 کے لیے میں اکیلا کافی ہوں. سبحان اللہ, یہ کانفیڈنس ہوتا تھا مسلمانوں میں, یہ ایمان کی طاقت بولتی تھی. ان کی نظریں نہیں بہکتی تھیں, ان کا ایمان نہیں بہکتا تھا, ان کا پاپی من نہیں بہکتا تھا, ان کا من تو صاف ستھرا ہی ہوتا تھا, پاپی من تو ہمارا ہے. اللہ اکبر. لڑکا کہتا ہے اگر تیرے باپ نے 1000 بھی بھیجے ہوں گے ان کے لیے میں کافی ہوں. گھوڑوں
لوگوں کی ہنناٹ قریب آ رہی ہے، گرد چھٹ رہی ہے، لڑکا دیکھ کے تعجب میں رہ جاتا ہے، وہ کوئی اور نہیں تھا، 2 گھوڑوں پر 2 نوجوان بیٹھ کر آ رہے ہیں، اور یہ نوجوان اور کوئی نہیں بلکہ وہی اس کے سگے بھائی تھے، سگے بھائی تھے۔ وہ دیکھ کے تعجب میں پڑ گیا، ارے وہ تم کہاں سے بھائی؟ کہا بھائی میرے بھائی جان، تم نے قرآن پاک کی آیت کو پڑھ کے بھلا دیا۔ رب کائنات قرآن شریف میں 2 جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، بولے ہم اس لیے آئے ہیں تاکہ تم دونوں کا نکاح کر دیں۔ سبحان اللہ۔ آج بھی میرے دوستو کفر ہمارے ایمان کی طاق میں ہے، چاروں طرف سے کفر ہمارے ایمان پر حملہ کر رہا ہے، کبھی لڑکی دے کر اور کبھی لڑکی لے کر۔ آج میں بڑا وچلت ہوں اس بات سے لے کر، میں بڑا پریشان ہوں کئی ہفتوں سے، برابر لگاتار خبریں آ رہی ہیں کہ ہماری مسلم بیٹیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں۔ بہت خطرناک خبر ہے میرے دوستو، بہت ہی زیادہ خطرناک۔ چاہے غیر مسلم، اولاً تو وہ صرف یوز کرتے ہیں، اتنی بات دماغ میں رکھو، صرف یوز کرتے ہیں۔ ہزاروں کلپ میرے پاس ہیں، باقاعدہ ایک کیا کہتے ہیں گروپ ہے سیف مسلم گرلس، اس کو میں نے ایڈمن کیا، میں مطلب بنا ہوا ہوں، میں اس کا کیا کہتے ہیں ممبر ہوں۔ ہزاروں ویڈیوز ایسی ہیں، ہزاروں کلپ، ہزاروں آرٹیکل ایسے ہیں، لاکھوں لڑکیوں کے ایمان برباد ہو رہے ہیں صاحب۔ اگر مان لو وہ کچھ بھی نہیں کرتا ہے، سونے میں گاڑ دے تمہاری بچی کو، پھر بھی ایمان تو گیا، دھرم تو گیا۔ اور ایسا ہوتا نہیں ہے، صرف یوز کرتے ہیں۔ یہ باقاعدہ پلاننگ چل رہی ہے، یہ باقاعدہ ایک یوجنا چل رہی ہے کہ مسلمانوں کی لڑکیوں کے ایمان ختم کرو، ان کو یوز کرو اور انہیں پھینک دو۔ میرے دوستو جب ایک لڑکی مسلم کی مشہور ہو جاتی ہے کہ غیر مسلم کے ساتھ چلی گئی، نہ پھر اسے معاشرہ لیتا ہے اور نہ اسے وہ لیتے ہیں، تو اب گئی نہ ادھر کی رہی نہ ادھر کی رہی، نہ خدا ہی ملا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ تو میرے بھائیوں دھیان دو، توجہ دو، اگر ایسی آپ کے نالج میں کوئی ہو تو اس کے گھر والوں کو سمجھاؤ، اسے سمجھاؤ۔ یہ ہوتا ان گھروں میں زیادہ ہے جو VIP بنتے ہیں، اپنے آپ کو میں یہ بھی سمجھا دوں، جو VIP بنتے ہیں، اسلام ان سے چھو کے نہیں نکلا ہے، خالی اسلامی گھر میں پیدا ہو گئے ہیں، اسلامی تعلیم کو گری نظر سے دیکھتے ہیں۔ میرے بھائیو اسلامی نالج لو، بچوں کو دینی تعلیم ضرور سکھاؤ۔ ارے میرے دوستو اتنی تعلیم ضرورت نہیں ہے اتنی تعلیم کی جو کہ جہنم کے اندھیرے میں لے کے چلی جائے۔ ایسا اجالا ہمیں نہیں چاہیے جو اجالا ہمیں جہنم کی طرف لے جائے۔ ہمیں تو وہی نور مصطفیٰ، قدم مصطفیٰ کی دھول ہی کافی ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، وہ اندھیرا ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پر تھے، وہ اندھیرا ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے، روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور ہمیں۔ ایسی روشنی کی ضرورت نہیں ہے، پڑھی لکھی لڑکی روشنی گھر کی، ایسی روشنی نہیں چاہیے۔ قرآن کی آپ تعلیم دلائیے، مدرسوں میں اپنے بچوں کو تعلیم دلائیے۔ آج کل آن لائن تعلیم چل رہی ہے، مدرسے آن لائن ہے، اپنی بچیوں کو آن لائن تعلیم سکھائیے۔ آپ قرآن کی تعلیم دیجئے، حدیث کی تعلیم دیجئے، اردو پڑھا دیجئے، قرآن پاک پڑھا دیجئے، اپنی بچیوں کو قرآن پاک اور اردو پڑھا دو، یہی بہت ہے۔ کم سے کم ایمان تو بچا رہے گا، عقیدہ تو ان کا درست رہے گا۔ تو دوستو جب بھی بیان سنو تو یہ مطلب یہ کہ لے کے بیٹھو کہ ہم آج کچھ نہ کچھ لے کے جائیں گے، ایسے نہیں خالی رسم، کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو چینج کریں گے اور کچھ نہ کچھ جو بھی کہا جائے گا اسے اپنی زندگی میں اپلائی کریں گے۔ آج کے بعد جو کچھ ہوا اسے چھوڑیں گے اور کچھ نہ کچھ اپنے اندر چینجنگ لائیں گے، بدلاؤ لائیں گے۔ ہمیں روز کچھ نہ کچھ بدلاؤ لانا چاہیے اپنی زندگی میں۔ حدیث پاک ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کے 2 دن برابر گزر جائیں، 2 دن کا مطلب یہ جتنا کام آج کیا اتنا ہی کل بھی کیا، تو حضور فرماتے ہیں وہ ہلاک ہو گیا۔ یعنی کچھ نہ کچھ پروگریس روزانہ ہونا چاہیے زندگی میں، کچھ نہ کچھ چینجنگ، کچھ نہ کچھ بدلاؤ، کچھ نہ کچھ کرانتی، کچھ نہ کچھ انقلاب، کچھ نہ کچھ انوویشن ضرور ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے 2 دن بھی برابر چلے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بندہ ہلاک ہو گیا۔ تو ہمیں آج کل موٹیویشنل بڑے چل رہے ہیں، بڑے کلاسز چل رہے ہیں صاحب، وہ بھی یہی بتا رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ پروگریس کیجئے، روزانہ کچھ نہ کچھ اپنے آپ میں ڈیولپمنٹ پیش کیجئے، کچھ نہ کچھ وکاس کیجئے۔ ارے آج بتا رہے ہیں ہمارے قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ کے مبارک کلام میں رب کائنات نے 1400 سال پہلے ہی فرما دیا ہے، پارہ نمبر 30 ہے، سورہ والضحیٰ ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اے محبوب تمہاری ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ یہ کیا بتاتا ہے؟ یہی بتاتا ہے کہ ہمارا ہر آنے والا دن بہتر ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے۔
کچھ نہ کچھ ہم نیا سیکھیں، کچھ نہ کچھ ہم نیا کریں، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جشن میں بیٹھ کر اپنے آپ سے یہ پرومس کیجئے، وعدہ کیجئے کہ انشاءاللہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت صرف زبان پہ نہیں ہوگی، ہمارے دل میں بھی ہوگی۔ اب میں دوسرا واقعہ بیان نہیں کروں گا کیونکہ ٹائم کافی ہو رہا ہے، نہیں حضرت؟ ہاں یہیں پر انشاءاللہ 10 دن بیان چلے گا اور پھر فجر میں بھی چلے گا۔ جو فجر میں ہوگا وہ اس وقت نہیں ہوگا، جو اس وقت ہوگا وہ انشاءاللہ فجر میں نہیں ہوگا، پھر آپ اسے کیسے سماعت کریں گے؟ انشاءاللہ یہ سارے بیانات میرے یوٹیوب چلتا ہے جو میں امام، اس پر آ جائیں گے۔ صبح کا بیان بھی ڈال دیا گیا ہے، تو آپ دونوں کو میچ کرنے کے لیے آپ کو دونوں بیان سننا پڑیں گے، سمجھے گا نہیں؟ 10 دن تک انشاءاللہ یہ پورا بیان چلے گا، ادھر فجر میں بھی ہوگا تاکہ زیادہ سے زیادہ نالج آپ تک پہنچ سکے۔ اسلام کی تعلیم، ہسٹری آف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ زیادہ سے زیادہ اچیو کر سکیں، حاصل کر سکیں۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے۔ اور یہ اس شعر کے ساتھ حضور صدر العلماء مفتی تحسین رضا علیہ رحمہ کے شعر کے ساتھ کی بات ختم کر دوں۔ حسین ابن علی کی آج بھی ہم کو ضرورت ہے، حسین ابن علی کی آج بھی ہم کو ضرورت ہے۔ کیوں؟ گرا ہے آج بھی اسلام، گرا ہے آج بھی اسلام خونخواروں کے جھرمٹ میں گرا ہے۔ ہمیشہ سے میرے دوستو کفر نے یہی چاہا ہے کہ ہم اس کو مٹا دیں، مگر یہ مذہب اسلام مٹنے کے لیے نہیں آیا ہے، سمجھے کہ اس کفر کو مٹانے کے لیے آیا ہے، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اسلام تیری رگوں میں خون ہے رواں 4 یار کا، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تم جتنا دباؤ گے یہ اتنا ہی ابھرے گا۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے میرے بھائیوں، مگر ہم اسلام نہیں مٹے گا، مگر کم سے کم ہم اپنے آپ کو بچانا یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ ایسا نہیں ہے نماز پڑھیں نہیں پڑھیں، دین سیکھیں نہیں سیکھیں، ہمارا اسلام بچا رہے گا، ہمارا اپنا مذہب بچا رہے گا، ہمارا ایمان بچا رہے گا۔ ہمیں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے دن رات کوشش کرنی ہے۔ حسین ابن علی کی آج بھی ہم کو ضرورت ہے، گرا ہے آج بھی اسلام خونخواروں کے جھرمٹ میں۔ کلمہ طیب پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کل کو انشاءاللہ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں ہسٹری اور آپ کا جیون پر بیان کروں گا، کل تک کا انتظار کیجیے۔ السلام علیکم۔